नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मुफ्ती फजल हमदर्द इसने मसला इमामत पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ कुछ एतराज़ात उठाए और वीडियो बनाई कि नमाज हज़रत अबू बकर दलील खिलाफत, अहले सुन्नत किताबों से गुफ्तगू। पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि पहले नंबर पे यह साबित करने की कोशिश की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई नमाज सहाबा को नहीं पढ़ाई, बल्कि वो सारी नमाजें नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक्तदी थे और मुकब्बिर थे और उनकी तकबीरात को ऊंची आवाज़ में सहाबा के पास मुंतकिल कर रहे थे। पहली नमाज भी ऐसी ही, आखिरी नमाज भी ऐसी ही है और कुछ रवायात वो लेकर आया। और फिर आज उस क्लिप के अंदर फिर इसने ये एतराज़ उठाया कि नमाज पढ़ाने वाला सबसे अफजल होता है। ये जो अकीदा बनाया है अहले सुन्नत, ये अपनी तरफ से बनाया है अहले सुन्नत ने, ये जो अकीदा बनाया इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ये दलील खिलाफत है या अफजलियत होने की दलील है तो इन रवायात का क्या बनेगा। सबसे पहले तो इसका ये क्लिप सुन ले, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर यह साबित करूंगा कि इमाम जो बनाया जाता है वो पूरी कौम से अफजल और बेहतर होता है हर एतबार से। जो नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, तालीम सुन्नत है, वो यही है कि इमाम सबसे बेहतर होना चाहिए, ना कि जनाबे वाला मुलाजिम और गुलाम और कमी। मुराद है कि जो हर एतबार से आला और अफजल ना हो, बल्कि उसके अंदर कुछ कमियां और खामियां हों, बाइतबार किरात के, बाइतबार इल्म के, बाइतबार कुरान के, बाइतबार हिजरत के, बाइतबार इस्लाम के, अखलाक करीमा के बारे में अगर कुछ कमियां हैं तो ऐसे कोई इमाम नहीं बनाया जाएगा। यह है निगाह नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगरचे फी जमाना जो है वो हर एक को इमाम बना दिया जाता है, लेकिन मैं 14 सदियां पहले ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नबवी पर बात कर रहा हूं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के हाँ इमाम बनाने का मेयार क्या था? क्या हर एक को इमाम बना दिया करते थे या इमामत के कुछ मेयारात और शराइत और औसाफ होते थे? सबसे पहले मुफ्ती फजल हमदर्द का क्लिप सुन ले, जो इसने अहले सुन्नत पर इल्जाम लगाने की कोशिश की कि दलील इमामत जो होती है वो दलील खिलाफत और दलील अफजलियत नहीं होती। फिर इंशाअल्लाह मैं इस पर अहले सुन्नत की कुछ किताबों के रिफरेंस आपके सामने पेश करूंगा, चूंकि इसने टाइटल लगाया अहले सुन्नत किताबों से गुफ्तगू और साबित यह करने की कोशिश की कि अहले सुन्नत की किताबों में कुछ और लिखा है और हदीस की किताबों में कुछ और लिखा है और इनके जो अकायद की किताबें उनके अंदर कुछ और लिखा है। जबकि किसी से पढ़ लेना, कहीं पढ़ लेना, कहीं छोड़ देना, यह दयानत नहीं होती, यह खयानत होती है। पूरी किताबों को, हदीस की किताबों को खंगालते और फिर उस अकीदा इमामत पे तमाम रवायात को सामने रखते, फिर नतीजा निकालते। जबकि नतीजा क्या निकाला? कुछ आयात तशय्यो की तरह उठा ली, कुछ हदीसें उठा ली, उठा के अपना मन पसंद जो पहले से अकीदा बनाया उसकी तरफ रोड़ तोड़ के ले आए। जबकि मैं इंशाल्लाह उन रवायात में भी अकीदा अहले सुन्नत को वाज़ेह करूंगा जो रवायात पेश की हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के नमाज पढ़ाने की, कि वो क्यों पढ़ाई। सबसे पहले मुफ्ती फजल हमदर्द का ये सुन लें, फिर इंशाल्लाह इस पर मैं तबसरा पेश करता हूं। अगर एक शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो जाए और दूसरा शख्स उसके पीछे नमाज पढ़े तो क्या इमाम अपने मुक्तदी से अफजल हो जाता है? अगर इस तरह है, और हमारे अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, जो कि नहीं पढ़ाई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैंने आज से 3 दिन पहले जो क्लिप बनाया था उसके अंदर मैंने बेशुमार इन रवायात को पेश किया। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि लिन्नास, इंशाल्लाह इस पर और रवायात में पेश करूंगा, बल्कि यह भी साबित करूंगा कि आखिरी नमाज भी ताजदार सदाकत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई है। अभी रुको, सब्र करो, इंशाल्लाह ये सारी रवायात आएंगी। लेकिन धड़ल्ले से झूठ बोल दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज नहीं पढ़ाई। तो नमाज किसी शिया ने पढ़ाई थी? नमाज कुलैनी ने पढ़ाई है? किसने पढ़ाई है नमाज? लेकिन अगर वे मान लेते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई है और बाकी ने उनके पीछे पढ़ी, हत्ता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनके पीछे नमाज पढ़ी, सारे सहाबा ने, तो इस तरह हज़रत अबू बकर सबसे अफजल हो गए। तो क्या इससे नमाज पढ़ाने से कोई अफजल हो जाता है? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे इन रिवायात का जवाब आपसे चाहिए। जी, तो ये था क्लिप इसका कि मुझे फिर रवायात का जवाब चाहिए। नहीं है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले कि यह मसला कि इमाम अपनी कौम में सबसे ज्यादा अफजल होता है, यह हमारी तरफ, हमने अपनी तरफ से नहीं करा, यह मुस्लिम शरीफ थी और मुस्लिम शरीफ का की जो शरह लिखी है आपके उस्ताद ग्रामी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब, उसी को ही देख लेना चाहिए था। मेरे ख्याल तुम गैर हाजिर दिमाग रहे हो,
جب وہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب پڑھا رہے تھے نا مسلم شریف، اس وقت تم اپنے مدرسے سے آؤٹ ہو گئے تھے یا تمہارا نام خارج ہو چکا تھا، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا تھا، تم کسی مجلس میں گئے ہوئے تھے، اگر پڑھا ہوتا تو یہ کبھی کھچ نہ مارتے۔ یہ ہے میرے پاس مسلم شریف، اس مسلم شریف کے اندر 53 نمبر باب، پورا باب ہی اس چیپٹر پہ ہے، باب من احق بالامامہ، کہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے۔ اس کے تحت حضرت امام مسلم مختلف طرق سے حدیث لائے، حضرت ابو سعید خدری سے لائے، حضرت قتادہ سے لائے، حضرت ابو مسعود انصاری سے لائے۔ اب وہ حدیث سن لیں، 289 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم، جو تین ہوں، تین افراد ہوں تو ان میں سے ایک ان سب کی امامت کروائے، یعنی امام ضرور ہونا چاہیے۔ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُوهُمْ، امامت کا ان تینوں میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا قاری ہوگا، سب سے بڑا قاری ہی امامت کا حقدار ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنا کر تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر فوقیت دے کے بتا دیا کہ سب سے بڑا قاری میری امت میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ امامت کے لائق اس کو بنا کر میں اعلان کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے قاری کو امام بنانا چاہیے، لہذا میں نے ابوبکر کو بنایا تو ابوبکر سب سے بڑے قاری ہوئے۔ بلکہ اگلی حدیث سنیے، 290 نمبر حدیث کے اندر امام مسلم لکھتے ہیں، ان ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأمہم القوم اقرؤوہم لکتاب اللہ، فرمایا قوم کی امامت وہ کروائے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہے، قاری بمعنی عالم، جاننے والا، پڑھنے والا، یا بطور قرات کے جو سب سے بڑا قاری متجوید ہو، تجوید والا ہو۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر ساری قوم ہم قرات میں برابر ہے، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو جو سب سے بڑا سنت کا جاننے والا ہے، سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کو، وہ قوم کا امام ہونا چاہیے۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اور اگر سارے سنت جاننے میں برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرا، تو پس وہ امام ہونا چاہیے جس نے ہجرت میں پہل کی، ہجرت میں مقدم ہوا۔ تو اس سے بڑا مہاجر کون؟ جس کے ہجرت کے تذکرے قرآن کرے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس سے بڑا مہاجر کون؟ جس نے تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی جان کے ساتھ تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا۔ تو آقا کریم علیہ السلام امامت کا معیار بتا رہے ہیں کہ ہر ایک امام بننے کے لائق نہیں ہے۔ امام کس کو بنانا چاہیے؟ جو سب سے بڑا قاری ہو۔ اگر قوم میں سارے قاری ہیں تو وہ امام بنے جو سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا ہے، اور اگر سارے سنت کو جاننے والے ہیں تو وہ قاری بنے جو ہجرت میں پہل کرنے والا مقدم ہو۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر سارے ہجرت میں برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو پھر امامت کے لائق وہ شخص ہوگا جو اسلام میں سب سے پہلے آیا، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیات، مردوں میں آپ کی 38 سال عمر تھی جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے بھی اگرچہ آپ کسی بت کے نزدیک نہیں گئے، لیکن تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے مرد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام انہیں امام بنا کے بتا رہے تھے، مروا ابا بکر فلیصلی للناس، فرمایا لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ یہ کہہ کے بتا رہے تھے میری امت کا سب سے بڑا قاری بھی ابو بکر، میری امت کا سب سے بڑا عالم بالسنہ بھی ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑا مہاجر بھی ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا بھی ابو بکر۔ اگلی حدیث وہی حضرت ابو مسعود سے وہ روایت کرتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 291 نمبر ہے کہ یہ القوم اقرؤہم لکتاب اللہ واقدمہم قراءۃ فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اقدمہم ہجرا وإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اکبرہم سنا۔ اس الفاظ کے اضافے ہیں کہ پھر اسے امام ہونا چاہیے، اسے امام بناؤ جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے ان 4 صحابہ میں اور 10 مبشرہ صحابہ میں عمر میں بڑے کون تھے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں امام بنایا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی بوقت وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر 30 سال تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 50 سال کے قریب تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 60 سال کے قریب تھی، اور حضرت سیدنا
علی المرتضی شیر خدا شاہ مردہ شیر یزدہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 33 سال تھی جب نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. تو ان چاروں میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے بھی جناب سید صدیق اکبر تھے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرمایا فَلْيَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا پھر اس کو امام بناؤ جو سب سے بڑا ہو. تو حضرت ابوبکر کو بنا کر بتا دیا قاری بھی سب سے بڑا یہ, عالم بھی سب سے بڑا یہ, مہاجر بھی سب سے بڑا یہ, اسلام میں بھی مقدم ہے اور عمر میں بھی سب سے بڑا ہے. اچھا یہ صحیح مسلم میں نے پڑھی. پھر اس کے بعد المستدرک سے میں حوالہ لاتا ہوں. المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ جلد ہے میرے پاس 4 اور اس کی روایت نمبر ہے 4981. تو حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی وہ روایت کرتے ہیں وکانا بدری اور وہ بدری صاحب بھی تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سرکم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم. فرمایا اگر تمہیں یہ پسند ہے, یہ خوشی ہے, اس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول کی جائیں, فلیؤمکم خیارکم تو تم انہیں امام بناؤ جو تم میں سب سے زیادہ افضل ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتا دیا میری امت میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہے. لیکن مفتی ہم فضل ہمدرد نہ احادیث مسلم کو مانے گا نہ احادیث مستدرک کو مانے گا اور اپنے آپ کو کہے گا کہ میں سنی ہوں. یہ کیسا سنی ہے؟ عادتیں تمہاری تشیع جیسی ہیں. 3 تم نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں کہ شریعت اسلامیہ اور اہل سنت کے ہاں 3 انگوٹھیاں پہننا یہ جائز ہے؟ یہ بھی تم بتاؤ گے یہ کس فقہ کے اندر جائز ہے جو تم نے 3 پہنی ہوئی ہیں؟ بہرحال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرکم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ پسند اور تم اس بات کو پسند کرتے ہو, خوشی تمہاری خوشی یہ ہے کہ تمہاری نمازیں قبول کی جائیں, تو پھر اسے امام بناؤ جو تم میں سب سے زیادہ افضل ہو. فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم. اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ایک وفد ہوتا ہے, یعنی مذاکرات کروانے والا. تمہاری باتیں رب تک اور رب کی باتیں تمہارے تک, یعنی وہ تمہارے اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے. لہذا جس کو واسطہ تم بنا رہے ہو, وفد بنا رہے ہو, جس کو گفتگو کرنے والا بنا رہے ہو, وہ تمہیں سب سے زیادہ افضل ہونا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دے کر اور ادھر آخری وقت میں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہہ کر اعلان کر دیا ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے بڑا بہترین وفد ہے, بہترین جو ہے یہ اللہ رب العالمین سے تمہاری نماز کے اندر بات کرنے والا, یہ سب سے بڑا قاری, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا مہاجر, سب سے بڑا جو ہے وہ عمر میں بھی بڑا, اسلام میں بھی مقدم, اور فرمایا تم سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ان باتوں کو جناب والا فضل ہمدرد اپنے مذمومہ کے حال کے مطابق چونکہ صحبت کا رنگ جو چڑھ گیا اس لیے وہ رد کر رہا ہے. لیکن اس کی زبان کی اعتبار کیسا, اس کی باتوں کا اعتبار کیسا, جبکہ ہم ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والے. اللہ تیرے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے.